الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی افضلہم وخاتمہم محمد الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ وہ احادیث ہیں جو فتن کے موضوع پہ، قیامت سے پہلے کے حالات، ان کی سنگینی اور اس کی حساسیت کو بیان کرتی۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم کسی ویٹنگ ہال میں بیٹھے ہوں، کہیں جا رہے ہوں، کسی ایئرپورٹ پہ، کسی ٹرین اسٹیشن پہ، اور ہر کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ منہمک ہوتا ہے اپنی کسی سرگرمی میں۔ اگر ٹیلی ویژن پہ کوئی اس کا پسندیدہ پروگرام چل رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور اگر نہیں تو اپنے موبائل پہ اپنی پسندیدہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، جو بھی پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، لیکن ہوتے سارے بزی۔ اچانک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ لاہور جانے والی ٹرین تیار ہے اور مسافروں سے التماس ہے کہ وہ تشریف لیں، تو ایک دم سب اٹھتے ہیں اور اپنا جو سامان ہے اس کو اٹھاتے ہیں، فٹافٹ پیک کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار یہ 5 منٹ کی باقی ہے، ذرا دیکھ لوں ڈاکومنٹری مکمل ہو جائے۔ وہیں سب کچھ چھوڑ کے متوجہ ہو جاتے ہیں، اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہم ایسے ہی کھوئے ہوئے ہیں، منہمک ہیں۔ شب و روز میں، جس کو اقبال نے کہا نا کہ خرد نگاہ الجھی ہوئی ہے چارسو میں، نہیں، نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں، خرد کھوئی گئی ہے چارسو میں، نہ چھوڑے دل فغانے صبح گاہی، اما شاید ملے اللہ میں۔ تو ہم کھو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے ہیں دنیا میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ یہ وقت جو ہے اب ضائع کرنے کا نہیں ہے، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی اس غفلت سے نکلیں اور اپنی منزل کی طرف گامزن ہوں، کیونکہ وقت کم ہے اور گاڑی جو ہے یوں کہہ لیں کہ چھوٹنے کو ہے، چونکہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ 1500 سال تو گزر چکا ہے، یعنی اتنا وقت تو کم ہو گیا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہم ہیں، ہمارے پاس جو وقت تھا اس میں سے 1500 سال کم ہو گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، تو اس میں سے 99% تو پورے ہو چکے۔ اب پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ قیامت کی تاریخ کیا ہے، اس سے کسی کو علم بھی نہیں ہے اور کسی کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ کب آتی ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت، حافظ صاحب ہیں، فیما انت من ذکراها، اس کے ذکر میں آپ کے لیے کیا ہے، تمہارے لیے کیا ہے۔ وہ کب آتی ہے؟ آج آ جائے یا آج سے 100 سال بعد آ جائے، ہمارا اس سے کنسرن نہیں ہے۔ ہمارا کنسرن ہے ہماری اپنی آخرت سے، اور جیسے ہی انسان مرتا ہے اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے اور اگلا جو مرحلہ ہے وہ اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ احادیث جو ہیں بالخصوص ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز 2 احادیث کا مطالعہ کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتن القاعد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من السعی من تشرف لہا تستشرف ومن وجد فیہا ملجأ فَلْيَعُذْ بِهِ۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے، ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو آدمی گردن اٹھا کر انہیں دیکھے گا
تو وہ اسے ہلاک کر دیں گے. اور جسے ان فتنوں کے زمانوں میں کوئی پناہ کی جگہ مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس جگہ میں پناہ لے لے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی چلنا پھرنا چھوڑ دے انسان، جو چل رہا ہے وہ بیٹھ جائے، جو کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے، جو چل رہا ہے وہ رک جائے، جو دوڑ رہا ہے وہ آہستہ ہو جائے. کیسے یہ مراد ہے؟ یا اس سے کچھ اور مراد ہے؟ دیکھیے، ہمیں آج کے دور میں یہ سمجھنا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ ہے کیا ہمارے لیے. فتنہ جیسے ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھا تھا کہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل، ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور ٹیسٹ میں کوئی 100% بھی لیتا ہے نا، 100% مارک بھی آتے ہیں کسی کے، اور کسی کے 90، کسی کے 80، کسی کے 30، اور کسی کے کوئی فیل بھی ہوتا ہے اس میں. تو فتنہ جو ہے اس دور کا وہ ہے کیا؟ سب سے بڑا فتنہ وہ مادیت ہے. اگر ہم اس کو ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ مادیت ہے. اس وقت جتنی بھی محنت ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری مادیت پہ ہے. مادیت کا ہی حصول ہے نا. ایمان سے، ایمانیات سے اور روحانیت سے تو کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں، کوئی بحث ہی نہیں اس سے کہ اس کی بھی کوئی ضرورت ہے. اب دیکھیے کہ یونیورسٹیز میں سارا کچھ پڑھایا جاتا ہے، پیسہ کیسے کمانا ہے، کیریئر کیسے بنانا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے. سائنس ہو یا آرٹس ہو، سب کا جو ہدف ہے وہ ایک ہی ہے کہ پیسہ کیسے بنانا ہے، اپنا جو لیونگ سٹائل ہے، لیونگ سٹینڈرڈ ہے، اس کو کیسے بہتر کرنا ہے. لیکن اپنے آپ کو کیسے بنانا ہے یہ موضوع ہی نہیں ہے. اگر کہیں ہے بھی تو اسلامیات ہی ہے نا، دینیات ہی ہے نا. اگر کسی یونیورسٹی میں یہ پڑھایا بھی جاتا ہے مضمون کسی سطح پہ، کسی اس میں لیول پہ، تو وہ دینیات ہی ہے نا، وہ بھی تو اسلام ہی نے ہمیں دیا. مادیت سے بچنے کا جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس دوڑ سے جو شخص اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا وہ بچ جائے گا. جتنا زیادہ اپنے آپ کو، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اس دوڑ میں شامل ہیں اور یہ نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے، اور ہم ایک دائرے میں دوڑ رہے ہیں جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، اینڈ لیس ہے. تو جتنا جتنا ہم اس سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے، اس مادیت کی دوڑ سے، اتنا اتنا ہم فتنے سے بچتے رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس دوڑ میں شامل بھی ہوں اور پھر ہم اس فتنے میں مبتلا بھی نہ ہوں. عملی طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ کچھ بھی نہ کریں، ہم ناجائز کوئی کام نہ کریں، سارے کام جائز بھی کریں، تب بھی ہمیں وقت تو دینا پڑے گا نا. وقت دیے بغیر تو دنیا ہاتھ نہیں آئے گی. تو کتنا کو وقت ہم دے سکتے ہیں؟ اب دیکھیے، جو لوگ کام کرتے ہیں، اگر کوئی مزدور ہے تو وہ 8 گھنٹے، اور 8 گھنٹے کے بعد اوور ٹائم 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 12 گھنٹے تک تو لوگ کام کرتے ہیں. اب 12 گھنٹے کام کرنے کے بعد اس کے پاس کیا وقت بچتا ہے باقی؟ اس نے آرام بھی کرنا ہے، اس کے کچھ اور بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے بچے بھی ہوں گے، اس کی بیوی بھی ہوگی، اس کے رشتہ دار ماں باپ بھی ہوں گے. تو 12 گھنٹے اگر وہ کام کرتا ہے تو وہ اتنا تھک چکا ہوگا کہ وہ دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، اور جو ضروریات دینی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں ہوگا. اور اگر کوئی سرمایہ دار ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی دکاندار ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ لیجیے دکانیں کب تک کھلی رہتی ہیں ہماری؟ 12 بجے کھلتی ہیں، 11 بجے مارکیٹیں کھلتی ہیں، اور رات 12 بجے تک کھلی رہتی ہیں. دن 11 بجے سے 10 بجے سے کھلنا شروع ہو جاتی اور رات 12 بجے تک کھلی رہتی ہیں. پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا، پوری نہیں پڑتی. کسی بھی شعبے میں لے لیں، تعلیم ہے، اس میں بچے کتنی محنت کرتے ہیں دن رات. جو پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ان کی تو بچت ہو گئی نا. ایسے ہی نا، آرام کرتے ہیں، اپنا سوتے ہیں. لیکن وہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. دنیا پہ نہیں لگائیں گے تو کیوں نہیں لگائیں گے دنیا میں؟ بھائی دین پہ لگائیں گے. تو سو کے وقت ضائع کرنا یا ادھر ادھر ضائع کرنا یہ تو مقصد نہیں ہے. یہ تو ویسے میں نے ایک بات کر دی. تو جو بچے پڑھنے والے ہیں وہ دن رات پڑھتے ہیں بیچارے.
اور پھر بھی اگر ان کے مارکس نہیں آتے جو متوقع ہوتے ہیں، جس کی انہوں نے امید کی ہوتی ہے اور توقع لگائی ہوتی ہے، تو پھر وہ کتنا دل برداشتہ ہوتے ہیں، ڈسہرٹ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے کیسز سننے میں آتے ہیں کہ وہ اپنی جان تک لینے کی کوشش کرتے ہیں اور لیتے ہیں۔ تو جتنا ہم، اگر کوئی چل رہا ہے دنیا کی طرف اور دنیا کے حصول میں، تو وہ رک جائے، سلو ہو جائے۔ اگر کوئی دوڑ رہا ہے تو وہ یہی ترتیب بتائی نا کہ وہ بہتر ہے۔ جتنا کوئی سلو ہو رہا ہے، جتنا کوئی اپنے آپ کو پیچھے کر رہا ہے ان معاملات میں، اپنے وقت کو بچاتا ہے، اتنا ہی وہ اس فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، اگر یہ پیسے آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا ہاتھ آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اللہ کا باغی بنتا ہے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں اور انسان ان میں ملوث ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس سے مراد یہی نہیں کہ وہ شراب نوشی میں یا کسی اور ایسی فضول حرکت میں ملوث ہو۔ فضول خرچی میں تو ملوث ہوتا ہی ہے نا۔ برانڈڈ جوتے، برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ موبائل، ماڈل بدلنا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو جائز ہے۔ تو بھائی اس کی قیمت تو پے کی ہے نا، آپ نے وقت تو دیا ہے اس کے لیے، اور وہ وقت جو ہے وہ یعنی اس حد تک تو ملوث ہو گیا نا۔ فضول خرچی ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ فضول خرچی ہے، عام زندگی میں فضول خرچی ہے، یعنی اس حد تک تو وہ فتنے میں ملوث ہو گیا نا۔ اور اگر اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ گیا، پیسے اور زیادہ آ گیا اور سہولت کے ساتھ آ گئے، تو پھر وہ بہت ساری ایسی حرکتیں کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے جن سے منع کیا ہے صریحاً۔ میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، آپ خود سمجھدار ہیں۔ دوسری جو حدیث ہے آج ہمارے پیش نظر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، مسند احمد کی حدیث ہے اور صحیح ہے، اس کا جو سٹیٹس ہے وہ صحیح ہے، پہلے والی بھی صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک وقت مختصر نہ ہو جائے، تیز نہ ہو جائے زمانہ، وقت، اور فرمایا کہ سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی مانند اور ہفتے جو ہیں وہ دنوں کی مانند، دن گھڑیوں کی مانند، اور ایک گھڑی ایسے جیسے کھجور کا سوکھا پتا جلتا ہے، اتنا ٹائم لے گی ایک گھڑی جلنے میں، یعنی وقت تیز سے تیز تر ہوتا جائے گا۔ کیا ایسا نہیں ہے آج؟ ہم سب کی فیلنگ یہی ہے کہ وقت بہت تیز ہے، احساس ہی نہیں ہوتا کب وقت گزر جاتا ہے۔ کمپیوٹر کے آگے بیٹھے 2 گھنٹے یوں گزرتے، پتہ ہی نہیں چلتا، بندہ گھڑی کی طرف دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے 2 گھنٹے گزر گئے۔ نماز کا احساس نہیں رہتا کیونکہ وقت کا احساس نہیں ہے نا۔ تو بندہ بیٹھا ہے اور جماعت نکل گئی، نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن وہ بیٹھا ہے اس پہ، بھلے کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی کر رہا ہوں، میں پھر بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں وہ نہیں ہے، بھلے کوئی اپنا کام ہی کر رہا ہو، لیکن اس کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہماری جو لیپ ٹاپ ہے یا ہماری ٹیبلٹ ہے یا موبائل فونز ہیں، آپ دیکھتے ہیں بچے گھنٹوں بیٹھے رہتے، تھکتے بھی نہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا۔ ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں تو ان کے پاس لا کے کھانا رکھا جاتا ہے، وہ کھانا نہیں کھاتے، ایسے آپ نے کئی کیسز سنے ہوں گے، اور اب تو یہ انٹرنیشنلی رپورٹ ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے، صرف ہمارے ساتھ تھوڑی ہے، یہ پوری دنیا میں مسئلہ ہے کہ بچے سوکھ کے کانٹا ہو گئے، ویڈیو گیمز کی لت لگی ہوئی ہے اور وہ گھنٹوں کھیلتے ہیں، اور اتنا وقت بھی نہیں ہوتا ان کے پاس کہ کھانا کھا لیں۔ کھانا لا کے رکھتی ہیں، مائیں ہوتی ہیں تو منع بھی کرتی ہیں، لیکن منع تو ہوتے نہیں بچے، تو وہ کھانا پاس لا کے رکھتی ہیں تو وہ کھانا پڑا رہتا ہے، کھاتے تک نہیں، گھنٹوں پڑا رہتا ہے۔ تو یہ بھی فتنہ ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ وقت کیوں تیز ہو گیا؟ یا واقعی تیز ہو گیا یا ہمیں لگتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وقت تیز تو نہیں ہو سکتا، وقت کی تو اپنی رفتار ہے، اللہ تعالیٰ کی رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کو تو ابھی تک صحیح طریقے سے شاید سمجھا بھی نہ گیا ہو وقت کی حقیقت کو۔ تو ہماری جو فیلنگ ہے وہ بھی چینج ہو گئی، ہمیں لگتا ہے کہ وقت بہت تیز ہو گیا، لیکن ہم کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جو فطرت کے قریب تر ہو تو ہمیں لگتا ہے جیسے وقت ایک دم سے ٹھہر سا گیا ہے۔ اب کہیں باہر سے آئیں، چلیں
بہت دور نہ جائیں، کراچی چلے جائیں. اب 2-4 دن 10 دن کراچی رہ کے ہیں، جب آپ فیصل آباد آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وقت تھوڑا سلو سا ہو گیا، چیزیں ٹھہر سی گئی ہیں. وہاں پہ اتنی تیز ہے زندگی، ایک دن میں ایک کام ہی نہیں ہوتا. اور ہم روز نیت باندھتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے آج یہ 4-5 کاموں کی لسٹ ہوتی ہے، تو اس میں سے ایک ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں، یعنی لیس دین 50% ہم اچیو کر پاتے ہیں، باقی پڑے رہتے ہیں، وقت ہی نہیں ہوتا. تو جتنا ہم فطرت کے قریب ہوتے جائیں اتنا ہی ظاہر ہے وقت بھی تو فطرت ہی ہے نا، فطرت سے اس کا تعلق ہے. تو جتنا ہم اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری ساری کی ساری زندگی وہ غیر فطری ہے، مصنوعی ہے، ساری کی ساری چیزیں. اور بات پھر وہیں آئے گی گھوم کے کہ جب دوڑ ہی یہ ہے کہ ہم نے تیز سے تیز تر ہونا ہے تو پھر وقت بھی تو تیز ہی ہوگا نا. کیسے؟ ہم نے کوشش کی، پہلے ہم ہاتھ سے لکھتے تھے، حساب کتاب کرتے تھے. آپ ذرا اس پہ غور کیجئے گا، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس کو بلا تکلف کیجئے گا، اور اگر آپ کے پاس ایون اس کا کوئی جواب ہو تو وہ بھی آپ اس کو بھی بیان کیجئے. ہاتھ سے حساب کتاب ہوتا تھا تو اس وقت یہ لگا کہ اس میں وقت بہت ضائع ہوتا ہے، وقت بہت لگتا ہے، کنزیوم ہوتا ہے، لہذا کیلکولیٹر ایجاد کیا گیا. کیلکولیٹر جب ایجاد ہوا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وقت انسان کے پاس فری ہو جاتا، لیکن وہ ناکافی ہو گیا، وقت اور کم ہو گیا. اس کی جگہ کمپیوٹر آ گیا، وقت اور کم ہو گیا. پرنٹرز آ گیا، پہلے ہاتھ سے بناتے تھے، اس کی جگہ پرنٹرز آ گیا. اور پھر پرنٹر بھی پہلے جو اس کی سپیڈ ہوتی تھی 10 پیج پر منٹ اور پھر 100 پیج پر منٹ، وقت اور کم ہو گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی مشینری آ گئی، اتنے ٹولز آ گئے ہیں تو ہمارے پاس فری ٹائم ہوتا. لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے وقت ہمارا اور کم ہوتا ہے. کمپیوٹر میں آپ لے لیں، آپ ہمارے ذرائع آمد و رفت میں لیں، پہلے پیدل چلتے تھے انسان، یا گھوڑے تھے، یا کچھ ایسی سواریاں تھیں، تو انسانوں کے پاس وقت ہوتا تھا. لیکن انسان ہے نا، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اس نے سوچا کہ اس میں وقت زیادہ لگتا ہے، کوئی ایسی سواری ہونی چاہیے جو تیز ہو، جلدی پہنچائے منزل تک. سائیکل کی ایجاد ہو گئی، وقت اور کم ہو گیا. موٹر سائیکل آ گیا کسی کے پاس، کار آ گئی، پھر کار بھی جو ہے وہ ہائی سپیڈ. اب موٹر وے پہ 120 کی لمٹ ہے اور بڑی سپیڈ ہے 120، لیکن اس پہ بھی اکتفا نہیں ہوتا. 700 روپے کا رسک لے کے 140-150 پہ لوگ ٹریول کرتے ہیں. غلط ہے. ٹرینیں دیکھ لیں، بلٹ ٹرین گولی کی رفتار سے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے. کہنے کو ہے، ویسے تو گولی کی رفتار نہیں ہے اس کی، 600 کلومیٹر پر آور. اور گولی کی رفتار کتنی ہے بلٹ کی؟ 600 میٹر پر سیکنڈ، 600 اینڈ سم تھنگ پر سیکنڈ. میٹر ہے، کلومیٹر نہیں. تو آپ اس کو دیکھ لیں، ایک آور میں کتنے کلومیٹر ہوگا، یعنی 600 سے تو کہیں اوپر جائے گی نا بات. تو کہنے کہ وہ بلٹ ٹرین ہے. لیکن اس سب کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنا کچھ آ جانے کے باوجود وقت نہیں ہے. کہاں چلا گیا، کس نے چرایا؟ سوال ہے نا. انہی چیزوں نے وہ وقت جو ہمارا تھا، ہمارے پاس تھا، وہ انہی چیزوں نے لے لیا. آخر کہیں تو گیا نا، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تو اس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ یار وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. تو وہ کہاں گیا، کس نے چرایا؟ آپ کے پاس کوئی جواب ہو تو ضرور شیئر کیجیے. میرے خیال میں تو انہی چیزوں میں گم ہو کے رہ گیا. تو اب اس کو جی
یعنی وہ مادیت، کمپٹیشن مادیت میں ہی ہے نا، روحانیت میں، انسانیت میں تو کمپٹیشن نہیں کہ یار وہ اچھا عمل کر رہا ہے میں اس سے زیادہ اچھا عمل کروں، اس سے بڑھ کے کروں، وہ بڑا اچھا انسان ہے میں اس سے بھی زیادہ اچھا انسان بننے کی کوشش کروں، تو اس طرف تو کمپٹیشن نہیں ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں۔ تو مادیت نے اتنا مرعوب کیا ہمیں، اتنا متاثر کیا ہے کہ ہر شخص چاہے نہ چاہے دوڑ اسی کی ہے، کہیں پہ آپ بیٹھ جائیں باتیں اسی کی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ جیسے ہم صحابہ کے متعلق سنتے ہیں کہ وہ جب بیٹھتے تھے تو آپس میں جو ان کا مذاکرہ ہوتا تھا، آپس میں جو بات چیت ہوتی تھی، مکالمہ ہوتا تھا، وہ آخرت پہ، یا بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے سورہ عصر کا مذاکرہ کرتے تھے، کبھی ایک دوسرے کے ایمان کی کیفیت پوچھتے تھے۔ آج کبھی ہمیں احساس ہوا اس بات کا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ بات آپ نے درست کی ہے، لیکن یہ تو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ایکسکیوز ہے، اور وہ بھی لین ایکسکیوز، بات سننا نہیں چاہتا۔ بات یہ ہے کہ اس کا دل نہیں چاہتا، وہ اریٹیٹ ہوتا ہے دین کی بات سے، اس کی بھی وجہ یہی ہے۔ معاف کیجیے گا میں بار بار اس طرف آ رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دنیا کی محبت۔ آپ اس کو کسی بتائیں کہ آپ آن لائن یہ کام شروع کر دیں، آپ 1 گھنٹہ دیا کریں آن لائن، اور اس سے آپ کو اتنی ارننگ ہوگی، اور فلاں صاحب ہیں وہ بڑا اچھا بتاتے ہیں، فلاں صاحب بڑے اچھے، تو وہ آپ کی بات بڑے غور سے سنیں گے، بلکہ آپ سے سوال بھی کرے گا۔ آپ چپ کر جائیں گے، وہ آپ کو پوچھے گا بھی کہ کہاں سے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن دین کو وہ اپنی ضرورت نہیں سمجھتا، مادہ کو، مادیت کو، دنیا کو وہ اپنی ضرورت سمجھتا ہے۔ تو یہی تو فتنہ ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، دنیا ہے یا آخرت ہے؟ دیکھیے، یورپ نے اگر اچیو کیا ہے تو وہ تو اس ٹیسٹ میں برے طریقے سے فیل ہوئے ہیں، میزریبلی فیل ہوئے پورے، وہ تو من حیث القوم فیل ہو گئے نا۔ انہوں نے تو اپنا دین جو ان کا تھا، جو تھا ان کے پاس، وہ بھی چھوڑ دیا، اب بالکل تہی دامن ہے، اب دنیا ہی دنیا ہے، اور وہ دنیا بھی ایسی ہے جو ہمیں نظر، دیکھیے دنیا ہے کیا، حقیقت تو نہیں ہے نا، یہ ہے تو سراب ہی ہے، تو خواب ہی۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کے پاس دنیا ہے، ان کے جو چند بڑے شہر ہیں، جو ان کی سو کارڈ سیولائزیشن ہے، اس کے گڑھ ہیں، اس کے مرکز ہیں، وہاں تک آپ کو چکا چوند نظر آئے گی، ذرا پیچھے جا کے دیکھیے کیا حالات ہیں۔ میرا ایک دوست آیا ریسنٹلی کینیڈا سے، 4 سال بعد چلا گیا یہاں سے، یعنی چلا گیا تھا 4 سال پہلے، اب وہ 4 سال بعد آیا، اور آنیسٹ آدمی ہے۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، بعض ہو سکتا ہے آپ کو یہ بھی رپورٹ دیں کہ چھڑو جی ایتھے کی ہے گا پاکستان سے، دنیا تے اوتھے ہے، لیکن جو آنیسٹ آدمی ہے وہ آپ کو اس کے سارے پلس مائنس بتائے گا کہ یہ چیزیں وہاں پہ اچھی ہیں یا بہتر ہیں ہمارے لیے مادی اعتبار سے۔ دینی اعتبار سے تو وہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے بتانے کی جو کوئی کہہ سکے کہ دینی اعتبار سے جی یہ بڑی بہتر ہے، وہاں پہ بڑے اچھے ادارے ہیں، دینی ادارے ہیں، وہاں بڑے اچھے مواقع ہیں، ایسا تو کچھ نہیں۔ تو اس نے بتایا کہ جو ان کے گھر ہیں، میں آپ سے ایک ہی بات شیئر کرتا ہوں، تو کہتے باہر بڑی صفائی، کہیں پہ کوئی کچرا پڑا ہو، کہیں پہ کوئی ریپر پڑا ہو، وہ اٹھا کے لے کے جائیں گے اور ڈسٹ بن میں ڈالیں گے، بھلے انہیں 10 قدم 20 قدم اٹھا کے لے جانا پڑے اور اس کی مووی بھی بن جائے، اچھی بات ہے، صفائی ہونی چاہیے، ہمیں دین صفائی سے کہتا ہے، لیکن اس کا گھروں میں جانا نہ ہوتا، اس کی جاب ایسی، تو کہتا کسی کے گھر میں چلے جائیں اتنی بو آتی ہے، کہتا ابکا ہی آنے کو آتی۔
ظاہر ہے ان کا لائف سٹائل ہے، شراب پیتے ہیں اور سامان بکھرا پڑا ہے. پاکیزگی کا تو کوئی تصور ہے ہی نہیں نا. اب اس میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ چلیں مانا صفائی کا کرتے ہوں گے، تصور ہے ان میں، لیکن جو پاکیزگی ہے اس کا تو کوئی تصور نہیں. ہمارے یہاں دونوں ہیں، صفائی بھی اور پاکیزگی بھی. ہم اس نجاست سے بھی بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا ابھی شاید فقہ میں نجاست حقیقی اور نجاست حکمی، نہیں پڑھا ابھی؟ سیکنڈ کلاس. یعنی ایک وہ ہے جو نظر آتی ہے ہمیں، اور ایک وہ نجاست ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، صرف ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ بھی نجاست ہے، ہم تو اس سے بھی بچتے ہیں. وضو کیا ہے؟ وضو کیا ہے؟ ابھی ہم نے ہاتھ منہ دھویا، وضو کیا، اور ابھی اس کے بعد پھر واش روم چلے گئے تو جسم کو تو کچھ نہیں لگا، ہاتھ منہ کو تو کچھ نہیں لگا، ہم پھر دھو رہے ہیں. تو یعنی وہ نجاست جو ہماری روح فیل کرتی ہے یا ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، لگی نہیں کہیں پہ، لیکن صرف ہمیں اس کا ایک احساس ہے کہ سم تھنگ رانگ، ہم اس سے بھی اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے اس دور کی، اس فتنے کی. اور بس اس میں یہی ہے کہ جتنا ہم اپنے آپ، جتنا اس میں تیز بھاگنے کی کوشش کریں گے اتنا اس میں ملوث ہوں گے، اور جتنا اس میں سلو ڈاؤن ہوں گے اتنا ہی اس سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے. 10 منٹ ہیں، آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ اس میں کچھ؟ جی بالکل. لیکن اس میں یہی ہے کہ اس کو بالکل اپنی زندگی آبجیکٹو میں بنا لیں کہ اس کے اندر رہتے ہوئے جو دینی احکام ہے اس کو سمجھیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں. اور اس پہ جب عمل کرنا شروع کریں گے اور آپ کرنا شروع کر دیں گے، آپ سوچ لیں گے کہ میں نے ایک کام کرنا ہے، تو شروع میں آپ کو دشواری ہوگی کہ میں نماز پڑھنی ہے، لیکن ایسا نہ دیکھیں گے کہ میں کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں، کیسے ٹائم نکال سکتا ہوں، کیسے میں پہلے جا کے وضو کر لوں، ٹائم اتنا ہے اس ٹائم پہ میں اس میں نماز، تو آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اور باقی احکام بھی آپ کوشش اگر کریں کہ آپ بتائیں کہ میں آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، میں نے حرام نہیں کرنا، میں نے یہ نہیں کرنا، باقی ٹائم نکال کے میں نے باقی بھی چیزیں کرنی ہے، اپنے والدین کو بھی ٹائم دینا ہے، میں نے اپنے مسائل کو. جزاک اللہ جی. تو آپ جب کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اینڈ میں ہوگا کہ آپ دنیاوی نقصان بھی کوئی نہیں ہوگا. ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں نقصان کے بھائی آپ شاپ پہ، ابھی جو شاپ پہ بیٹھا ہوا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز میں 5 منٹ لگتے ہیں، تو اگر نماز پڑھنے جائے تو پھر شاپ کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا. دیکھیے یہ جو بات ہے نا نقصان نہ ہونے والی، جب آپ حساب کتاب کریں گے اس کا، تو 1 منٹ بھی اگر آپ دکان سے اٹھیں گے تو حساب کتاب میں تو وہ نقصان شو ہوگا. جو عقل مند آدمی ہیں سو کالڈ، وہ کہتے ہیں انہوں نے کام کیا کرنا ہے، وہ ہمیں تانا دیتے ہیں. وہ ان کا یہ کہنا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اپنی بات پوری کر لوں. وہ کہتے ہیں یہ 5 وقت تو اٹھ جاتے ہیں. چلیں اگر آپ ورکنگ آورس کو لیں تو 3 وقت تو آتا ہے نا، ظہر عصر مغرب تو آ ہی جاتی ہے نا اس میں. اب اگر آپ لیں تو عشاء بھی آ گئی، 4 تو آ گئی اس میں. تو کہتے ہیں انہوں نے بزنس کیا کرنا ہے، یہ 4 ٹائم تو اٹھ جاتے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے غائب رہتے ہیں. فرق پڑتا ہے. لیکن سر اس میں میں نے خود سب پہ پڑھا بہت سے جگہوں پہ، وہ خود کہتے ہیں کہ بندہ جب صبح کام شروع کرتا ہے 8 بجے یا 9 بجے، تو اس پہ یہ 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے آپٹیمم ٹائم ہے جس میں وہ انرجی بھی فوکس بھی کر سکتی ہے. اس کے بعد اس کی انرجی، اس کا فوکس لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کو اگر نماز یا جیسے وہ میڈیٹیشن کرتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں یا اور میڈیٹیشن کرتا ہے تو اب اس میں اس کو ری انرجائز ہو جاتا ہے. جیسے ہمارا موبائل تو ہم دوبارہ چارج کرتے ہیں اور چیزوں کو چارج کرتے ہیں، تو اب وہ ری انرجائز ہوتا ہے، پھر اس کی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی کام کرنے کی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک. تو اس میں بندے کا نہیں، تو اس میں اگر بندہ 5-10 منٹ، ابھی مان لیں 5-10 منٹ ہی لگتے ہیں، اگر بہت گھنٹے جب ٹائم ہے تو سبھی سے پڑھ لیں. ٹھیک. تو اگر وہ بالکل مطلب ایک دفعہ جس طرح نماز کا حکم ہے پڑھے اور اس دماغ کو فری کرے اور ریفریش ہو جاتا ہے، ریفریش ہو جاتا ہے. ٹھیک. ڈیسیژن لینے کی، ڈیسیژن کرنے کی کیپیبلٹی بڑھ جاتی ہے. جزاک اللہ. آپ کی رائے آ گئی. آپ میں سے کوئی اور اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بہت پیاری بات کی ہے. اکثر جیسے نا ہمیں بریک آنا چاہیے ہوتی ہے، ایسے ہے کہ اگر ہم مسلسل کام کرتے جا رہے ہیں تو ہماری پروڈکٹیوٹی اور
ٹھیک، بالکل صحیح. اور کوئی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ کس چیز کی؟ میرج کی. ٹھیک. ٹھیک، یہ تو ایک معاشرتی برائی ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ جہیز نہیں ہونا چاہیے. اور مادیت ہی کی ایک شکل ہے. جو شخص شادی کرتا ہے تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کامیاب انسان کون ہے؟ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ بات بھی اچھی بات کی ہے انہوں نے کہ ہمارے یہاں جو تصور ہے کامیابی کا وہ چینج ہو گیا. اب کامیاب شخص وہ ہے جو بڑا ڈاکٹر ہے، جو بڑا سائنٹسٹ ہے، جو کسی بہت بڑے عہدے پہ فائز ہے. اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا کامیاب شخص ہے، اس نے بڑی کامیاب زندگی گزاری. تو کیا وہ کامیاب نہیں ہیں جنہوں نے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا؟ چلیں ہم ابھی اسی کو لے لیتے ہیں. کامیابی کا یعنی جو اصل معیار ہے وہ تو یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کتنا انسان بنایا اور کتنا اس نے اپنے آپ کو مومن بنایا، اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہوا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے کتنا ساتھ رہا. یہ بات درست ہے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کام کرنا چاہیے تو اس سے تو ہمیں دین منع نہیں کرتا، لیکن سوال یہ ہے کہ کتنا کرنا چاہیے. یہ سوال ہے کتنا کرنا چاہیے. بات ہو رہی ہے نا وقت کی، تو کتنا کرنا چاہیے؟ 8 گھنٹے، 6 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے؟ 8 گھنٹے ہے اس وقت، ورکنگ آورز جو ہیں وہ 8 گھنٹے ہی سمجھے جاتے ہیں. اور بنتے بھی معاش کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں سورج نکلنے سے لے کے تو درمیان میں اگر 2 گھنٹے آرام کے بھی نکال لیں، ظہر کے اور آرام کے، اور نمازوں کے اوقات نکالیں تو کتنے بنتے ہیں؟ ایوریج تقریباً یہی بنیں گے، کوئی 7 سے 8 گھنٹے گرمیوں سردیوں کے فرق کے ساتھ. تو یہ تو ہے، لیکن اس پہ اکتفا نہیں ہے ہمارا. اور ان 8 گھنٹوں میں بھی برکت نہیں رہی. وجہ یہ ہے کہ 8 گھنٹے سے بنتا کچھ نہیں. یا یوں سمجھ لیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ناکافی ہے جو ہم نے کمایا ہے ان 8 گھنٹوں میں، وہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے میں اور زیادہ وقت دینے کی ضرورت ہے. اور ہم کہتے ہیں دوسروں کو کہ آپ وقت دیں، آپ وقت نہیں دیتے. جو شخص ہے کسی دینی ایکٹیویٹی میں لگا ہو تو دوسرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کاروبار کو وقت دیں بھائی، آپ اپنے کام کو وقت نہیں دے رہے. یہی ہوتا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت ادھر دینا چاہیے جو یہ ادھر صرف کر رہا ہے. حالانکہ وہ کر ہی رہا ہے نا بیچارہ، ہلکا پھلکا اپنے گزارے کے موافق اللہ تعالیٰ اس کو بھی تو رزق دے ہی رہا ہے نا. لیکن دوسروں کی یہ ہوتی ہے اس کے متعلق سوچ کہ یہ اپنا پورا وقت جو دینا چاہیے وہ نہیں دے رہا بزنس کو یا کاروبار کو. بہرحال آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، ان کا لے لیں پہلے. ہمارا جو پہلے فلسفہ جو ہم نے ہمارے آباد ہے، ہمارے سے اگر کچھ جنریشن پہلے چلے گئے تو ان کے نزدیک جو جنریشن تھی ان کے نزدیک قرآن و حدیث اور اس پہ چلنے کو فلسفہ زندگی کہتے تھے کہ یہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام میں حکم ضابطہ یاد ہے، اس میں صبح صادق سے لے کے شام غروب آفتاب سے لے کے رات کے آخری پہر تک کے بارے میں بتایا گیا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا، کیسے کرنا، کیسے نہیں کرنا. لیکن پھر اس کے بعد ہمارے اسلام کے خلاف جو کام سب سے بڑا سب سے زیادہ کر رہا ہے وہ یہود کرتا ہے. یہود کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں مطلب کہ اس نے 3 جو نکات بنائے تھے اس میں یہ تھا کہ سب سے زیادہ لاطینیت کرنی ہے دنیا میں، لاطینیت کو سب سے زیادہ عام کر دینا ہے، بریانی عام کر دینی ہے. اور اس کے علاوہ لوگوں کو
مادیت کو متاثر کرتے ہیں اور جو جنگیں کروانی ہیں 3 عظیم جنگیں. یہ جو یہودیوں کا آپ نے ذکر کیا، یہودی سب سے زیادہ اس فتنے کا شکار ہوئے. بہت اچھی بات ہے. یعنی ہم نے اپنی ضرورتوں کو بڑھا لیا. جو چیزیں ہماری ضرورت نہیں ہیں ہم نے ان کو اپنی ضرورت سمجھ لیا. بڑی گاڑی نہیں ضرورت نا ہماری بھائی، موٹر سائیکل سے پوری ہو رہی. اور میں آپ کو اپنی مثال دے سکتا ہوں. تحدیث نعمت کے طور پہ گاڑی تھی، اب نہیں ہے، موٹر سائیکل ہے، مجھے بالکل کمی نہیں لگتی، بالکل کمی نہیں لگتی. تو ضرورت تو پوری ہو سکتی ہے. اور اگر کسی کے پاس گاڑی ہے چھوٹی ہے تو اس سے بھی پوری ہو سکتی ہے، بڑی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ہم نے بڑے گھر کی 5 مرلے کے گھر سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے نا. ایک شخص ہے، اس کا 2 ایکڑ میں گھر ہے فار ایگزامپل، اور وہاں پہ رہتے کتنے افراد کتنے ہیں اس گھر میں؟ 4، بعض کا 3، بعض کا 2. میاں بیوی، بچے سارے ادھر ادھر ہیں، کوئی امریکہ ہے، کوئی کینیڈا ہے، کوئی لاہور ہے، کوئی اسلام آباد ہے. 2 ہیں میاں بیوی. تو کیا ضرورت ہے ان کی وہ اتنا بڑا گھر؟ یہ بات بالکل درست ہے. اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے. اچھا، دوسرا جو اب سوال یہ ہے کہ ہم اس کو پھر مینیج کیسے کریں وقت کو. تو اس کا پہلا جواب تو یہی ہے کہ ہم فطرت کی طرف لوٹیں، اپنی ضروریات کو کم کریں، اپنے اہداف کو، اپنی جو امیدیں ہیں ان کو محدود کریں. وہ ایسا نہ ہو کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. تو وہ والی کیفیت نہ ہو. جی آپ کچھ کہنا چاہتے؟ لیکن اگر آج کے دور میں پاکستان کی اجازت ہے، آپ کہیں مارکیٹ میں چلے، آپ نے کپڑے اچھے پہنے، وہ آپ اپنی شاپ میں انٹر ہوتے ہیں. یہ آپ کا احساس ہے، ایسا ہرگز نہیں. یہ آپ کا احساس ہے. اکثر جگہ پہ ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. شیخ سعدی کا نام سنا ہے آپ نے؟ مشہور ہیں کافی. وہ کسی کوئی فنکشن تھا اور وہ مدعو تھے وہاں پہ، انوائٹڈ تھے وہاں پہ. اور وہ گئے، عام جیسے تھے کیجول سے چلے گئے. انہوں نے جو باہر کھڑا تھا اس نے کہا آپ اندر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، وہ واپس آئے، آ کے انہوں نے وہ اپنا لباس پہنا، اور لباس پہن کے وہ جو اچھا ذرا نا ان کے پاس پوشاک تھی وہ پہن لی انہوں نے، اور گئے اور بڑے احترام سے اس نے دیکھتے ہی دروازہ بھی کھولا. آپ کے والی بات ہے لیکن مکمل نہیں ہوئی ابھی، یہ اس کا پہلا حصہ ہے. تو وہ اندر چلے گئے اور کھانا شروع ہوا. تو انہوں نے وہ کھانا لے کے تو کپڑوں پہ ڈالنا شروع کر دیا. تو جو وہ صاحب تھے، صاحب خانہ، تو انہوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بے وقوفی نہیں بھائی، یہ تو حقیقت ہے، دعوت ان کی ہوئی ہے، آپ نے تو دعوت ان کی. اس نے کہا نہیں جی میں نے تو آپ کی دعوت کی. اس نے کہا نہیں، میں تو پہلے بھی آیا تھا، مجھے تو آپ کے دربار نے اندر نہیں آنے دیا، اور اب یہ کپڑے آئے ہیں تو سب نے مجھے بڑا پروٹوکول دیا. اب وہ خود بھی نادم ہوا اور اس نے اپنے دربان کو بھی بلا کے جھاڑا، اور اس آپ کہہ لیں کہ تصور کی. اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں یہ احساس سرے سے نہیں پایا جاتا. ڈاکٹر عبد القدیر خان کو دیکھیے آپ، کوئی روک سکتا تھا مائیکل لال انہیں کسی دکان میں داخل ہونے سے یا کسی جگہ پہ؟ ہاں اگر اپنے ہی کو ستم ظریفی پہ اتر آئیں تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ان کا جو احترام ہے، ان کی جو لوگوں کے دلوں میں قدر و منزلت ہے، تو وہ تو محتاج بیان نہیں. تو لباس ان کا کیسا ہوتا تھا دیکھا ہی ہوگا آپ نے، چپل پہنی ہوتی تھی سادہ سی، اور بالکل ہی سادہ سے لوگ. ایسے بے شمار آپ کو لوگ مل جائیں گے. اور ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جو خالی برتن ہوتا ہے وہ زیادہ بجتا ہے، زیادہ آواز آتی ہے اسے. اور جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو کرتا ہے، پرتکلف بناتا ہے لباس میں، شکل و شباہت میں. اب ہم نے دیکھا لوگ میک اپ بھی کرتے ہیں، مرد حضرات میک اپ کرتے ہیں باقاعدہ، پلے کچھ نہیں ہے نا. تو ضرورت ہے ان کی.
اچھا لباس اور جی ایک انسان ایٹ لیسٹ اپنے گھر میں پورا دین قائم کرنا چاہتا ہے بیکاز فیملی ہی یونٹ ہوتی ہے معاشرے کا، لیکن آج کل لوگ دینی بننے کا ڈھونگ کرتے ہیں، ان سے کیسے بچا جائے؟ ان سے بچا جائے بس کیسے بچا جائے؟ دیکھیے آپ کو اصل اور نقل کی، کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہونی چاہیے. دجالیت جو میں نے بات کی تھی آپ کے سوال پہ کہ یہود جو ہیں وہ اس دھوکے کا، اس فتنے کا سب سے زیادہ نشانہ براہ راست نشانہ وہ ہیں. دجال کن کو ڈیسیو کرے گا؟ یہودیوں کو، کہ میں تمہارا مسیح ہوں، میں تمہیں نجات دلاؤں گا، میں تمہیں دنیا میں تمہاری حکومت ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، جو ان کے خواب ہیں، جو ان کے عقائد. ایسے ہی ہے بالکل. نہیں یہ آئے گا ہمارے آگے، یہ سبجیکٹ ہم پڑھیں گے دجال کا. اور کیا ہم ان کا یہ لیکچر ہو سکتا ہے جس میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو ڈفرینٹ ان کی کیا اور کس کس ٹائم پیریڈ میں ڈیفینیٹلی وہ تو کوئی دیکھیے علم الحدیث ایک پورا یعنی برانچ آف نالج ہے، اور اس کا ایک ایک شوشہ، ایک ایک کوما محفوظ ہے. کون تھا، کہاں سے تھا، کیا کوالیفیکیشن تھی، کہاں سے پڑھا، کب پڑھا، کس سے ملاقات ہوئی، زندگی میں کیا، ایک ایک مختصر نہیں ہے نا بھائی، اتنے لوگ ہیں اور ان سب کے حالات زندگی ہیں، بایوگرافی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہے. جس کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. اور ان کا اگر آپ سیاہ ستہ کے جو مصنفین ہیں ان کے اگر آپ حالات لینا چاہیں تو وہ آپ کو مل جائیں گے. یہ آپ یہ جو آپ کون ہے جو اچھا یہ حدیث تو میرے خیال میں ہمارا ہی سبجیکٹ ہے، ہمارے علاوہ تو نہیں. دیکھیے یہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس سے تو براہ راست یہ متعلق نہیں ہے. اس کو پھر اگلے پہ رکھیں. 10:05 ہو گئے اور ابھی ہمارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، تو اس کو پھر آپ اگلے سیشن پہ رکھیں، یا آپ کسی وقت میں آپ کے لیے وہ کچھ لے آؤں گا میٹیریل، آپ اسے دیکھ لیجئے گا 2-4 پیجز پہ، میں آپ کو یا وہ ریفر کر دوں گا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو وقت ہے اس کو ہم مینیج کیسے کریں. بس ہم نے وقت نکالنا ہے دین کے لیے، اور اپنے آپ کو فری کرنا ہے دنیا کی مصروفیات سے، اپنی جو ضروریات ہیں ان کو کم کرنا ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ضروریات جن کو ہم نے خامخواہ بنایا ہوا ہے. اور اس بات کا صرف ہمیں نہیں احساس، جو سمجھنے والا آدمی ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، سوچتے صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، دوسرے بھی تو سوچتے ہیں نا. دماغ تو ان کو بھی اللہ نے دیے ہیں، اور بعض اوقات تو وہ ہم سے زیادہ سوچتے ہیں. پیٹ بھرا ہو تو انسان بہت کچھ سوچتا ہے. تو یہ مسئلہ تو ان کے ہاں بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو اپنی شاپنگ ہے وہ 60% یا 50% جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے. غیر ضروری چیزیں ہم اٹھاتے ہیں شاپنگ مال سے، بل تو اس کا دیتے ہیں نا، اور اصل میں بل انہی کا ہوتا ہے. ضروریات زندگی سستی ہیں، اور جو لگزریس آئٹمز ہیں آپ کی وہ زیادہ مہنگی ہوتی ہیں. جیسے میں نے شاید آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، برطانیہ سے ایک فیملی آئی اور ان کے چھوٹے بچے ہیں، تو ان کا جذبہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اس ماحول میں، اس سے تو بہتر ہے نا، چلیں آئیڈیل نہیں ہے لیکن وہاں سے تو بہت بہتر ہے، تو اس ماحول میں وہ پروان چڑھیں. تو وہ یہاں آ گئے. لیکن اب ظاہر ہے چونکہ وہ برطانیہ سے، لندن سے آئے ہیں، تو وہ گئے الفتح پہ شاپنگ کرنے کے لیے. تو انہوں نے شاپنگ کی، تو کہتے ہیں جب بل سامنے آیا تو مجھے فیل ہوا، عام طور پہ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں انہیں فیل نہیں ہوتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ فیل نہیں ہوتا انہیں.
بھائی 10,000 کی بجائے 15,000 بل بن گیا, انہیں نہیں فیل ہوتا. تو انہیں فیل ہوا کہ میں نے چیزیں کم لی ہیں اور بل زیادہ بنا ہے. کہتے ہیں ہم جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو ایک کوئی لالی پاپ ٹائپ چیز تھی. تو اب چونکہ وہاں سے آئے تھے اور وہ لیتے تھے, وہیں کی تھی نا, وہ امپورٹڈ تھی, انگلینڈ کی بنی ہوئی. تو کہتے وہاں پہ وہ 1 پاؤنڈ کی تھی اور یہاں پہ 2,000 لگا ہوا اس کا. تو وہ بچوں نے کھول بھی لی اسی دوران میں اور اس کے 1-2 چوسے بھی لے لیے, تو اس لیے وہ تو واپس نہیں ہو سکی. تو ایک کوئی آئس کریم کا جار تھا چھوٹا سا, تو وہ پتہ نہیں, مجھے اب صحیح سے یاد نہیں, غلطی نہ کر جاؤں, شاید 8,000 کہا انہوں نے. امپورٹڈ تھی نا, میڈ ان انگلینڈ سے آئی تھی. تو وہ کہتے وہ تو پھر میں نے واپس رکھی اور اس کو. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم چونکہ وہ لگی ہوتی ہیں سامنے, یہ بھی دیکھیے ایک انداز ہے, ایسا ڈیزائن کر دیا چیزوں کو, سسٹم کو, لائف سٹائل کو, کہ انسان چاہتے ہوئے بھی اس سے نہیں بچ سکتا. پہلے دکانیں ہوتی تھی, آپ گھر سے لسٹ بنا کے لے کے جاتے تھے کہ مجھے یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے. آپ لسٹ جا کے دکاندار کے سامنے رکھتے تھے, وہ آپ آرام سے بیٹھتے تھے, اخبار پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور وہ لا کے آپ کے سامنے سامان پیک کر کے رکھ دیتا تھا اور آپ لے کے گھر آئے. اب آپ ٹرالی پکڑتے ہیں, کہنے کو یہ بڑی عزت افزائی ہے, سبحان اللہ, اچھا بھلا معزز آدمی ہے, اور وہ ٹرالی پکڑ کے خود دھکیل رہا ہے اور کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی کسی کی ٹانگ میں مار رہا ہے, کبھی کسی, ایسے ہی ہوتا ہے وہاں پہ پھنس پھنسا. اور وہ جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے, اچھا یہ بھی بڑی, اور پھر اس کی جو پیکنگ ہے اس پہ اندر آپ اگر اس کو دیکھیں تو لیز کی جو 10 روپے کا پیکٹ ہے تو اس میں کتنا آلو ہے جی, یعنی پوری سائنس. آپ مجھ سے تو آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اس کو, کہ یہ پوری سائنس ہے, اس کو بنایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. ہاں وقت ہو گیا, چلیں آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نظام کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے آپ کو دین کے لیے فری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.